ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پن چکی کا مالک جو دولت میں بہت مشہور تھا، جس کی تمام ضروریات پوری ہونے کے باوجود بھی دولت اس کے پاس رہتی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مصیبت رات کی تاریکی کی مانند آتی ہے۔ اچانک وہ شخص مفلس و کلاش ہو گیا، دولت اس کی ختم ہو گئی۔ اب وہ اپنی پن چکی کو بھی مشکل ہی سے اپنی ملکیت کہہ سکتا تھا۔ وہ سارا دن مایوسی اور ناامیدی میں سرگرداں پھرتا رہتا۔ جب رات کو وہ بستر پر لیٹتا تو ساری رات غمزدہ اور پریشان حال خیالات میں کھویا رہتا۔ ایک روز وہ منہ اندھیرے اپنے بستر سے باہر آ گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ کھلی ہوا میں اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوگا۔ وہ پن چکی کے پیچھے تالاب کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ اس نے پانی میں ایک عجیب آواز سنی۔ قریب ہو کر دیکھا تو تالاب کی بیتاب لہروں میں سے ایک عورت نمودار ہوئی۔ اسے پہلے ہی نظر میں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تالاب کی نکسی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی اس پر اتنی زبردست ہیبت چھائی کہ وہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ وہاں کھڑا رہے یا بھاگ جائے۔ وہ اسی عالم میں کھڑا تھا کہ نکسی نے اس کا نام لے کر پکارا اور پوچھا کہ وہ اتنا دکھی کیوں ہے۔ جب اس نے سنا کہ نکسی کا لہجہ دوستانہ ہے تو اس نے اپنی ہمت کر کے بتایا کہ وہ تمام زندگی میں مالدار اور فارغ البال رہا ہے، لیکن اب اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، دولت ختم ہو گئی ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ نکسی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے اتنا دولت مند بنا دے گی جتنا کہ وہ پہلے نہیں تھا، بشرط یہ کہ وہ اپنے گھر کی چھوٹی جاندار شے بدلے میں دے دے۔ اس آدمی نے سوچا کہ نکسی کی مراد کتے یا بلی کے ننھے بچوں سے ہے، اس لیے اس نے نکسی سے وعدہ کر لیا اور پن چکی میں پر امید واپس آ گیا۔ گھر کی دہلیز پر اسے خوشخبری دی گئی کہ اس کی بیوی کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گیا اور بڑے بوجھل دل کے ساتھ اپنی بیوی اور اس کے رشتہ داروں کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ اس نے ابھی ابھی نکسی سے کتنا خوفناک معاملہ طے کیا ہے۔ نکسی نے مجھے جو دولت دینے کا وعدہ کیا ہے، میں اسی دولت کو اسے واپس لوٹا سکتا ہوں اگر میں اپنے بچے کی جان بچا سکوں، لیکن اسے کوئی مشورہ دینے کے متعلق کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے اتنا عجیب و غریب معاملہ طے کر لیا تھا نکسی کے ساتھ۔ تو پھر یہ طے پایا کہ بچے کو کسی صورت بھی تالاب کے پاس نہ جانے دیا جائے۔ بچہ بخیر و عافیت جوان ہو گیا۔ اس زمانے میں پن چکی کا مالک پہلے سے بھی زیادہ مالدار ہو گیا، لیکن وہ اس دولت سے کوئی خوشی حاصل نہیں کر سکا۔ اسے نکسی سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد تھا اور ہر وقت اسے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ وعدہ پورا کرانے کا مطالبہ کرے گی۔ کئی سال گزر گئے، لڑکا جوان ہو کر نامور شکاری بن گیا۔ مقامی جاگیردار نے اسے اپنے ہاں ملازم رکھ لیا، کیونکہ وہ اتنا ہوشیار اور بہادر شکاری تھا جتنا کہ ہم میں سے کوئی بھی دیکھنے کی تمنا کر سکتا ہے۔ بعد میں اس نے ایک حسین لڑکی سے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز وہ شکار کر رہا تھا کہ ایک خرگوش اس کے پاؤں کے قریب اچھلا اور اس کے سامنے کھلے کھیت میں بھاگنے لگا۔ شکاری اس کا پیچھا کرنے لگا، آخرکار اسے مار گرایا۔ اسی جگہ اس نے خرگوش کی کھال اتارنا شروع کر دی اور اسے دھیان ہی نہ رہا کہ وہ پن چکی کے پیچھے والے تالاب کے پاس پہنچ چکا ہے، جس کے متعلق اسے بچپن ہی سے یہ ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ وہ اس سے ہمیشہ دور رہے۔ اس نے جب خرگوش کی کھال اتار لی تو اپنے خون آلود ہاتھ صاف کرنے کے لیے تالاب میں جھکا۔ ابھی اس نے پانی کو چھوا ہی تھا کہ نکسی پانی سے ابھری اور اسے اپنے گیلے بازوؤں میں لے کر تالاب کی لہروں میں گم ہو گئی۔ شام کو شکاری گھر نہ پہنچا تو اس کی بیوی بڑی پریشان ہوئی۔ اسے تلاش کرتی ہوئی اس تالاب کے پاس پہنچی۔ اپنے خاوند کا شکاری تھیلا دیکھ کر اسے معلوم ہو گیا کہ شکاری پر کیا بیتی ہے۔ وہ دکھ اور غم سے نڈھال ہو گئی اور تالاب کے گرد چکر لگاتے ہوئے اپنے خاوند کو پکارنے لگی، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر وہ وہیں بیٹھ گئی اور اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت سبزہ زار میں وہ جا رہی ہے اور سبزہ زار کے آخری کنارے پر ایک کٹیا ہے۔ وہ اس کٹیا میں داخل ہوتی ہے، وہاں ایک بڑھیا جادوگرنی اسے ملتی ہے جو اس سے وعدہ کرتی ہے کہ اس کا خاوند اسے واپس دلا دے گی۔ جب وہ جاگتی ہے تو وہ تہیہ کرتی ہے کہ وہ اس جادوگرنی کو ضرور تلاش کر لے گی۔ وہ اس کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی۔ آخر کار اس عورت کو وہ سبزہ زار مل گیا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے کنارے کٹیا بھی موجود تھی۔ وہ اس کٹیا میں گئی اور اس نے جادوگرنی کو تمام واقعہ کہہ سنایا۔ جادوگرنی نے اس سے مدد کا وعدہ کیا اور اسے مشورہ دیا کہ چاند کی 14ویں رات کو تالاب پر جائے، کنارے پر بیٹھ کر سبز کنگھے سے اپنے کالے بال سنوارے
شکاری کی بیوی نے جادوگرنی کو ایک قیمتی تحفہ دیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر واپس آئی۔ 14ویں کے چاند تک وقت بڑی مشکل سے گزرتا رہا۔ جب وہ رات آئی تو شکاری کی بیوی تالاب پر پہنچی اور اپنے سیاہ بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ جب اس نے اپنے بال سنوار لیے تو کنگھی کو تالاب کے کنارے پر رکھ دیا۔ پھر وہ پانی کو بڑی بے تابی سے دیکھنے لگی۔ اس نے پانی میں ایک آواز سنی اور ساتھ ہی بڑی بڑی لہریں اٹھیں اور وہ کنگھی کو تالاب میں لے گئی، اور ایک لمحے کے بعد اس نے خاوند کا سر پانی سے ابھرتا ہوا دیکھا۔ وہ بڑی حسرت سے اسے دیکھنے لگا، لیکن فوراً دوسری لہر اٹھی، اس نے سر کو پانی میں غرق کر دیا۔ یہ اتنی جلدی ہوا کہ وہ بیچارہ ایک لفظ بھی اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکا۔ تالاب چاندنی میں ساکن اور جامد نظر آ رہا تھا، اور شکاری کی بیوی پہلے کی طرح بے نیل و مرام کھڑی تھی۔ نا امید اور پریشانی اور مایوسی میں وہ دن رات ماری ماری پھرتی رہی، اور جب وہ تھک ہار کر سو گئی تو اس نے پھر وہی خواب دیکھا۔ جاگ کر وہ اس بڑھیا کے پاس پہنچی۔ اس بار اس نے مشورہ دیا کہ چاند کی 14ویں رات کو سونے کی بانسری بجائے اور پھر اس بانسری کو تالاب کے کنارے رکھ دے۔ جب پورا چاند طلوع ہوا تو شکاری کی بیوی نے سونے کی بانسری بجائی اور پھر تالاب کے کنارے رکھ کر انتظار کرنے لگی۔ تالاب سے ایک زور کی لہر اٹھی اور بانسری کو بہا لے گئی۔ دوسرے لمحے اس کا خاوند لہروں سے بلند ہونا شروع ہوا اور وہ حسرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا دھڑ پانی سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بیوی کی طرف اٹھائے، لیکن ساتھ ہی زبردست لہریں اٹھیں اور اسے پانی میں ڈبو دیا۔ شکاری کی بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاوند کو دوسری مرتبہ ڈوبتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی اداس ہو گئی، لیکن تیسری مرتبہ جب وہ سوئی تو اسے پھر وہی خواب آیا۔ وہ دوبارہ اسی جادوگرنی کے پاس گئی۔ اس بار جادوگرنی نے اسے کہا کہ چاند کی 14ویں رات کو تالاب پر جائے اور سنہرا چرخہ پر سوت کاٹے، اور پھر اسے کنارے پر رکھ کر اس کا نتائج کا انتظار کرے۔ شکاری کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ سونے کے چرخے پر سوت کاٹنا شروع کیا۔ جب اس نے چرخہ تالاب کے کنارے رکھا تو تھوڑی دیر بعد تالاب سے زور کی لہر اٹھی اور چرخے کو بہا کر لے گئی۔ دوسرے لمحے اس کا خاوند پانی سے ابھرنے لگا اور کنارے پر قدم رکھا اور اپنی بیوی سے بغل گیر ہوا۔ ابھی انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا کہ تالاب میں زبردست طوفان پیدا ہوا اور پانی کناروں سے باہر پھیل گیا اور دونوں کو تالاب میں بہا لے گیا۔ ان کی مایوسی کی انتہا نہ رہی، جبکہ دونوں مینڈک اور مینڈکی میں بدل گئے، لیکن انہیں اکٹھے رہنے نہیں دیا گیا۔ پانی کے بہاؤ نے انہیں الگ کر دیا۔ جب لہریں ختم ہوئیں تو وہ اپنی اصل صورت میں آ گئے، لیکن دونوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب ملک میں پایا۔ شکاری گدڑیا ہو گیا تھا اور اس کی بیوی چرواہن بن گئی تھی۔ اسی طرح کئی سال مایوسی اور تنہائی میں گزر گئے۔ شکاری گدڑیا اس ملک میں آیا جہاں پر چرواہن تھی۔ اسے جگہ بڑی پسند آئی کیونکہ یہاں چراگاہیں بڑی عمدہ تھیں، چنانچہ اس نے یہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ دونوں چراگاہ میں ملے، لیکن وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ البتہ وہ دونوں دوست بن گئے۔ ایک رات جب 14ویں کی چاندنی میں گدڑیا بیٹھا اپنی بانسری بجا رہا تھا، پاس ہی چرواہن بیٹھی ہوئی تھی۔ بانسری سن کر چرواہن کو وہ رات یاد آ گئی جبکہ اس کا شوہر اس سے مل کر بچھڑ گیا تھا۔ اس یاد سے اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ گدڑیے نے اس سے اصرار کے بعد رونے کا سبب پوچھا۔ آخرکار اس چرواہن نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ یہ تمام واقعہ سن کر گڈریے کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو پہچان لیا۔ اس طرح چرواہن نے بھی اپنے خاوند کو پہچان لیا اور پھر دونوں ہنسی خوشی اپنے گھر میں پہنچے اور کئی سال تک خوشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ انسان کو دولت کی لالچ میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ زندگی بھر پچھتاوے کا سبب بن جائے۔